لافل اینڈ ان لافل، لافل اینڈ ان لافل۔ لافل کہتے ہیں حلال کو، اور ان لافل کسے کہتے ہیں؟ حرام کو۔ حلال اور حرام یہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ چھوٹے بچوں ابھی سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پھر ایسے سب بڑے ہوتے جائیں گے اور آپ کی یہ تربیت ضروری ہوتی ہے۔ اور تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں حلال اور حرام کا پتہ ہو، حلال اور حرام کا پتہ ہو۔ اب حلال کیا ہوتا ہے اور حرام کیا ہوتا ہے؟ بچوں ایک چیز تو مذہبی لحاظ سے ہوتی ہے اور دوسری چیز فطری لحاظ سے ہوتی ہے۔ ایک مذہبی لحاظ سے اور دوسرا فطری لحاظ سے۔ اب جیسے مذہب کے لحاظ سے مانتے ہیں ہم، تو مذہب ہمارا کون سا ہے؟ اسلام۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام میں جو احکامات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ چیز آپ کھا سکتے ہیں، یہ چیز پی سکتے ہیں، یہ چیز نہیں کھا سکتے، یہ چیز نہیں پی سکتے، جس چیز کی ہمیں پرمیشن مل گئی ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، اور جس چیز کی پرمیشن ہمیں نہیں دی گئی اسلامی طور پہ وہ چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب مثال کے طور پہ ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں، گائے کا گوشت کھاتے ہیں نا، تو یہ اسلامی لحاظ سے ہمیں پرمیشن ملی ہوئی ہے، تو ہمارے لیے یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور جو ہندو ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے اگر بات کریں تو ان کے لحاظ سے، ان کے مذہب کے لحاظ سے، ہندو مذہب میں گائے کا گوشت کھانا حرام ہے، تو وہ لوگ گائے کا گوشت نہیں کھاتے، ان کے لحاظ سے حرام ہے، لیکن ہم تو کھاتے ہیں نا۔ اسی طرح بچوں کسی مذہب کے اندر شراب حرام ہے اور کسی مذہب کے اندر شراب حلال ہے، یعنی کہ یہ الگ الگ، یہ مذہبی طور پہ میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو۔ تو مذہبی طور پہ جو جس مذہب کے اندر ہوتا ہے ان کے مذہب نے جس چیز کی پرمیشن دے دی ہے وہ ان کے لیے حلال ہو گیا، اور جن چیزوں کی پرمیشن نہیں دی وہ اس کو حرام سمجھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور وہ چیز نہیں استعمال کرتے۔ تو بچوں یہ تو ہو گیا مذہب کے اعتبار سے، اور ایک ہوتا ہے فطری اعتبار سے۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ فطری اعتبار سے آپ کا ضمیر گوارا نہیں کرتا، آپ کا ضمیر ایک چیز کو نہیں کھانا چاہتا، وہ چیز آپ کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ حرام۔ اور ایک جو چیز ہوتی ہے ضمیر آپ کا چاہتا ہے، ضمیر کی بات کروں، جسم کو نہیں، جسم تو لذت چاہتا ہے، جسم سے ایسی بیکار چیزیں بھی لے لیتا ہے، تو پھر آپ کہیں گے کیا اس کی اجازت ہے؟ نہیں، ہمیں پہلے کیا فالو کرنا پڑے گا؟ قرآن مجید، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ٹھیک ہے؟ وہاں سے جتنا نالج ہمیں گین ہو جائے گا، کیونکہ کچھ نالج ہم تک پہنچتا ہے، کچھ نالج ہم تک نہیں پہنچتا، جتنا ہم تک نالج پہنچ جائے اس کے مطابق حرام حلال کا جتنا پتہ چل جائے، آپ اس سے تو آپ اس کے مطابق مطلب جو حرام ہے اسے اوائڈ کریں اور جو حلال ہے اسے استعمال کریں۔ لیکن کچھ چیزیں ہمیں نہیں پتہ چل پاتی تو اس کا کیا کرو گے؟ اس کے لیے آپ اپنے ضمیر کی آواز سنو گے۔ کیا کرو گے؟ ضمیر کی آواز، یعنی خود ہی ایک حقارت سی پیدا ہو جاتی ہے، پھر ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسلامی طور پہ حرام ہمارے لیے کیا کیا چیزیں ہیں؟ شراب ہمارے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے؟ سور کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے نا، سور کا گوشت بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے علاوہ بچوں اگر کسی دوسرے سے چیز چھین کے کھاؤ گے کیا وہ حلال ہوگی؟ جو چیز چھین کے کھاؤ گے وہ بھی تو حرام ہوگی نا۔ محنت کر کے کمائی اگر آپ کے پاس آئے گی، اس کمائی سے کوئی چیز خریدیں گے وہ حلال ہوگا، تو اگر کسی سے کچھ چھین لیا وہ بھی آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ بھلے آپ وہ چھین کے اس سے کوئی اچھی چیز بھی، مطلب آپ کے لحاظ سے جو اچھی ہے، آپ وہ اچھی چیز لے کر بھی کھاؤ گے تو آپ حرام کھا رہے ہو، کیونکہ کسی سے چھینی ہوئی ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے وہاں پہ اچھی فصل کاشت کی اور وہ کھا رہے ہو، تو کیا وہ آپ کے لیے حلال ہوگی؟ وہ بھی تو حرام ہوگی، کیونکہ کسی اور کی زمین ہے، کسی غریب کی زمین ہے، کسی یتیم کی زمین ہے، اس زمین پہ قبضہ کیا ہے اور اس میں حلال چیزیں اگا کے اپنے لحاظ سے آپ کھا رہے ہو، تو آپ حرام ہی تو کھا رہے ہو نا بچوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح کسی یتیم، کسی غریب یا کسی کے ہاں ڈکیٹی چوری کر کے آپ چیزیں چرا لیں، پھر ان چیزوں کو، یا سونا چاندی کچھ بھی ہوتا ہے، آپ ان سے پیسے لے لیں اور ان پیسوں سے آپ ٹکٹ خرید لیں عمرے کی اور آپ عمرہ کر کے آ جائیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے صحیح کام کیا، اچھی چیز ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ اچھی کیا ہے اور کیا نہیں، وہ تو انٹینشن، اللہ تعالیٰ تو انٹینشن دیکھتا ہے۔ تو صرف حرام حلال وہ نہیں ہے جو ظاہری طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، حرام حلال وہ بھی ہے جس کو ضمیر بھی ہمارا بتائے گا کہ یہ چیز ہمارے لیے اب حرام ہو چکی ہے حلال، لیکن اس کو جو حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ حرام ہے، اور جب حاصل کرنے کا طریقہ حرام ہے تو وہ آپ کے لیے پھر کیا ہو جاتی ہے؟ حرام۔ اور ایک چیز حلال ہے، حلال اس کو آپ حلال کمائی سے حلال طریقے سے حاصل کریں تب وہ آپ کے لیے حلال رہے گی۔ اگر آپ طریقہ حرام والا استعمال کر لیں گے اور چیز حلال والی ہوگی تو وہ بھی آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آپ نے کرنا کیا ہے بچوں؟ آپ نے وہ چیز کھانی ہے جو آپ کی خود کی ہے یا پھر آپ کو کسی نے خوشی سے دی ہے۔
اپنی مرضی سے دیے، کسی سے چھین کے کھاؤ گے، زبردستی چوری کر کے کھاؤ گے، وہ آپ کے لیے غلط ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ چیزیں چرا لو گے، اسی طرح چیزیں چھین لو گے کسی سے، نہیں کرنا یہ کام، کیونکہ وہ حرام ہو جائے گی وہ چیز آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اور کسی مزدور کو آپ نے بلایا گھر میں، اس سے آپ نے ایک مزدوری طے کر لی کہ اتنے پیسے آپ کو دیں گے، یہ دیوار، یہ کمرہ یا کوئی بھی چیز بنا دو، اور وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، وہ دیوار کھڑی کر دیتا ہے، وہ کمرے کھڑے کر دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہو ابھی پیسے نہیں ہے، بعد میں دیں گے، پھر کہتے ہو بعد میں دیں گے، پھر کہتے ہو بعد میں دیں گے، بعد میں کرتے رہتے ہیں. تو آپ کا اس کمرے کے اندر، ان دیواروں کے اندر رہنا حلال ہے؟ وہ آپ کا بھی تو حرام ہو گیا نا. کسی مزدور کی مزدوری آپ کھا گئے، کیونکہ وہ مزدور جو پیسے آپ سے لیتا، وہ اس نے کوئی بنگلے تھوڑے بنا لینے تھے، وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی چیز لے کر جاتا، ان کو کھلاتا پلاتا، آپ نے ان کے رزق کے اوپر ڈاکہ مارا ہوا ہے، تو آپ کے لیے وہ حرام چیز ہو گئی ہے. جو بڑا بنگلہ بنا لیا یا کچھ بھی آپ نے اس طرح گاڑی بنوانے جاتے ہیں، تو گاڑی بنوا لیں اور مزدوری بھی طے ہو جائے. گاڑی آپ بنوا لیں، گاڑی بنوانے کے بعد آپ اسے پیسے نہ دیں، ٹال مٹول کرتے رہیں، لیٹ کرتے رہیں، بعد میں آپ ہضم کر جائیں، بیکار مار جائیں، اپنے آپ کو غریب شو کر دیں کہ بس میرے پاس اب ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کے لیے حرام ہو گیا. آپ تعلیمی ادارے میں پڑھتے ہو، والدین سے ایک طے ہو جاتی ہے اماؤنٹ، تو وہ طے ہونے کے بعد وہ پڑھاتے رہیں، بچوں کو پڑھاتے رہیں، وہ کافی ٹائم لگ جائے، کئی منتھ گزر جائیں، اس کے بعد وہ اگر نہ دیں، یعنی کہ وہ بھی اس طرح ہضم کر جائیں، تو مثال کے طور پہ کچھ بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کہ بس اب ہم نہیں دیتے، یا بچے کسی اور جگہ پڑھا لیتے ہیں. تو جو آپ نے کافی ٹائم وہاں پہ پڑھایا اور اس کے بعد آپ نے دوسری جگہ وہ شفٹ ہو گئے لیکن پیسے نہیں دیے، تو وہ بھی آپ کے لیے کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے. بھلے وہ خود کھا رہے ہیں، بھلے کسی دوسروں کو دے رہے ہیں، وہ آپ کے لیے تو حرام ہو گئے نا. اسی طرح کئی بچوں، چھوٹے تو نہیں، ذرا بڑے FSC لیول کے بچوں کی عادت شہروں میں بنی ہوئی ہے، وہ کسی ہوٹل پہ جاتے ہیں، وہاں پہ چائے یا کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ مصروف ہوتے ہیں پکانے والے. اب ان کی مصروفیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جلدی سے وہ کک مارتے، کھانے پینے کے بعد بائک کو کک مارتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں. بعد میں کسی دوسری جگہ بیٹھ کے وہ کوئی بوتل وغیرہ لے کر پی کر وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کیسے الو بنایا ان کو، کیسے الو بنایا، کیسے بغیر پیسے دیے ہم چائے پی کر آ گئے یا کھانا کھا کے آ گئے. بچوں حرام پی کے آ گئے اور حرام کھا کے آ گئے. ان کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم حرام کھا کے آ گئے ہیں، اب حرام جسم میں آیا ہوا ہے، عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ جسم بھی صحیح طرح سے کام نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جو بھی آؤ اس کے جسم سے ہونے والے اچھے اور نیک کام ہیں، وہ پہلے اس کے ساتھ کٹوتی ہوگی ان کی. جو وہ حرام کھا کے ہیں اس کے ساتھ پہلے کٹوتی ہوگی، پہلے وہ کاٹے جائیں گے، نیک کام کرتے رہیں گے، برائی سے کٹتے جائیں گے. تو اس کا مطلب نیکی کی ہوئی بھی ان کی تھوڑی ضائع ہوتی جائے گی یا ان کے برابر ہوتی جائے گی. پہلے وہ ختم ہوگا پہلے والا کام، پھر جا کے ان کی نیکیاں بعد میں قبول ہوں گی. تو اسی طرح کسی دوسرے کا حق نہیں مارنا چاہیے. جب کسی سے کام لے لیتے ہو پھر ان کی مزدوری ان کو واپس کرو. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ بھی بچوں حرام میں شامل ہو جاتا ہے. اور حلال میں کیا ہوتا ہے؟ حلال میں یہ ہوتا ہے آپ نے محنت کی، محنت کرنے کے بعد ایک چیز آپ نے حاصل کی. جب تک آپ چھوٹے ہوتے ہیں ماں باپ محنت کرتے ہیں، وہ بھی تو محنت ہی کر رہے ہیں نا. تو وہ محنت کرتے ہیں، محنت کر کے روٹی بنا کے آپ کو دیتے ہیں، کھانا وغیرہ بنا کے آپ کو دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے کیونکہ انہوں نے محنت کی ہے، محنت کر کے آپ کو دے رہے ہیں. اور اسی طرح جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ بھی محنت کر کے اگر ماں باپ کو کھلائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ حلال ہوگا. اگر آپ چوری ڈکیٹی کر کے ماں باپ کو کھلائیں گے تو آپ کا وہ کمایا ہوا پیسہ کیا ہو گیا؟ حرام. تو پھر اس سے جو بھی چیز خریدو گے وہ تو حرام ہی ہوگی نا. تو بچوں اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر حرام تھوڑا سا بھی ہو وہ زیادہ اچھی چیز کو بھی حرام کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر 5 کلو دودھ ہو خالص، اچھے والا، صاف پاک، تو وہ دودھ کیا ہوا؟ صاف، حلال ہے نا. اگر غلطی سے اس میں صرف جانور کے پیشاب کا ایک قطرہ چلا جائے تو کوئی پیے گا اس 5 کلو دودھ میں سے تھوڑا سا بھی؟ نہیں نا. وہ سارا دودھ ضائع کرو گے آپ. حالانکہ 5 کلو دودھ، پاک چیز 5 کلو ہے، تو ناپاک چیز ہے یا خراب چیز ہے یا حرام چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایک قطرے نے 5 کلو کو خراب کر دیا. بچوں یہی ہوتا ہے جب حلال طریقے سے آپ نے زیادہ کمائی کر لی ہے تو حرام طریقے سے تھوڑی سی کمائی اس میں کیوں ڈالتے ہو؟ بچوں کو کہیں پہ پڑھا کے ان کی فیس کے پیسے کھا کے آپ اس میں ڈال لو گے، نقصان ہو گیا. کہیں پہ آپ گئے ہو، وہاں پہ کھانا وغیرہ کھایا، پیسے نہیں دیے، وہ بچے ہوئے پیسے آپ اس کمائی میں ڈال لو گے، وہ حرام کر لیا. آپ کی خود کی اچھی زمینیں ہیں، فصل اچھی کاشت ہوتی ہے، پھر بھی جان بوجھ کے کسی تھوڑی سی اور زمین، کسی اور ساتھ والی زمین پہ قبضہ کر لیا. اور زیادہ زمینیں آپ کی حلال ہیں، آپ کی خود کی ہیں، ذاتی ہیں، لیکن تھوڑی سی حرام اس میں شامل کر کے آپ نے باقی بھی ٹوٹل حرام کرنے کی کوشش کر لی ہے. تو یہ غلط ہوتا ہے. جب آپ نے نیکیاں بہت ساری کر
लिए हैं तो चंद बुराइयां क्यों करते हो, फिर उसको हराम क्यों करते हो? अच्छे काम जो किए हुए हैं तो वो अच्छे कामों को संभाल के रखें। समझ आ गई बात बच्चों? जैसे खाने पीने वाली हराम हलाल चीज़ें होती हैं ना, इसी तरह ये चीज़ें भी हैं, बोलने वाली भी हराम हलाल होती हैं। आप अच्छी ज़बान में किसी से गुफ्तगू करेंगे वो क्या है? हलाल। जब आप किसी को गालियाँ दे के मुखातब करेंगे वो क्या है? हराम। तो फिर आप हराम कमाना चाहते हो या हलाल? तो फिर गालियों से तो अवॉइड करना पड़ेगा, गालियों से तो दूर रहना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ आपने सोचनी है बच्चे कि क्या चीज़ लेनी है और क्या नहीं। अगर आप कहेंगे कि दूसरे दे रहे हैं गालियाँ तो मैं क्यों ना दूँ, तो बच्चे दूसरे अगर हराम खा रहे हैं तो आप हराम खा लोगे। अगर दूसरे कोई गंदी चीज़ खा रहे हैं, कोई ख़राब चीज़ खा रहे हैं, आप भी उनके साथ जाकर गंदी और ख़राब चीज़ें खाना शुरू कर दोगे। दूसरों की कॉपी नहीं करना, दूसरों की पैरवी नहीं करना। पैरवी करना चाहते हैं तो उनकी पैरवी करें जो लीडर हैं, या उनकी पैरवी करें जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, बड़े हैं हमारे, तो उनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा ना। तो उनसे आप देखें कि वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, और वो क्या हमें रिकमेंड करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें बताते हैं। तो आपने ये जो हराम और हलाल है इसको ज़हन में रखना है। हम बोलते हैं कुरान मजीद मुक़द्दस किताब है, कुरान मजीद मुक़द्दस किताब है। मुक़द्दस मतलब पाक, मुक़द्दस मतलब पाक। तो कुरान मजीद को पढ़ने का सवाब आपको मिलेगा। और बाकी चीज़ों के साथ आप मुक़द्दस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, इंग्लिश के साथ, उर्दू के साथ, केमिस्ट्री के साथ, बायो के साथ, या जो भी साइंस की किताबें आपके पास हैं, नहीं ना, तो वो मुक़द्दस नहीं है, पाक नहीं है। मतलब बस ये है कि ह्यूमन नॉलेज है, ह्यूमन नॉलेज उसमें डाला गया है, इंसानी इल्म उसमें रखा गया है, और इंसानी इल्म आपको पता है नाकिस भी हो सकता है। उनकी खुद की थ्योरियाँ कामयाब नहीं हो रही, एक थ्योरी देते हैं फिर रिजेक्ट करते हैं, फिर दूसरी थ्योरी वो रिजेक्ट करते हैं, फिर तीसरी थ्योरी वो देते रहते हैं। उनका इल्म नाकिस है। बाद में 10 साल बाद पता चलता है जो 10 साल पहले बात बताई थी वो तो गलत थी, असल बात वो इस तरह से है। तो मतलब दूसरी चीज़ों को हम पाक नहीं कहते, पाक कहते हैं कुरान मजीद को। इसी तरह बच्चों, जब कुरान मजीद को पाक कह दिया, अब उसको देखना भी सवाब हो गया, पढ़ना भी सवाब हो गया, छूना भी सवाब है। तो बच्चों आपने कोशिश ये करनी है, आप अपने वालिदैन से पूछेंगे हराम हलाल क्या है, हम असातिज़ा कराम से आप पूछेंगे हराम हलाल क्या है, और उसको सिर्फ इस्लामी लिहाज से आप सिर्फ एक नज़रिए से नहीं देखेंगे, सिर्फ एक नज़र से नहीं देखेंगे, आपने दोनों नज़र से देखना है। एक तो इस्लामी नुक्ता नज़र से, क्योंकि आप सारा नॉलेज एक वक्त में गेन कर ही नहीं पाओगे, इसलिए मैंने दूसरा भी साथ बता दिया। दूसरा, आप अपने ज़मीर को साथ में शामिल कर लेंगे कि तबीयत आपकी मानती है उस चीज़ के लिए या नहीं, ज़मीर आपका मानता है कि नहीं। चोरी करके खा तो लोगे, लेकिन ज़मीर अंदर से तंग करता रहेगा कि नहीं किसी दूसरे का खाया है, दूसरे का खाया है, तो ज़मीर तंग कर रहा है ना। अगर किताबी नॉलेज आप तक नहीं भी पहुंच पाया, यानी किसी ने अभी आपको नहीं भी बताया कि हराम हलाल क्या होता है, फिर भी ज़मीर तो आपको बता रहा है ना कि दूसरों से छीनी हुई चीज़ हराम है। तो आपने ये कोशिश करनी है दूसरों से कुछ भी नहीं छीनना। दूसरों को शोहरत मिली हुई है और हम उनसे वो शोहरत भी छीनना चाहते हैं। हम कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं वो बदनाम हो जाए और उसके बदले की जो शोहरत है वो हमें मिल जाए, वो भी तो हराम है। जिसको जो शोहरत दी है वो किसने दी है? अल्लाह पाक ने दी है। और आप हसद में, ज़िद में उससे छीनना चाहते हैं, काला जादू करवा के, बीमारियां वगैरह, कोई ऐसी जरासीम वगैरह उनके घरों में दाखिल करके, या कुछ भी ऐसे नेगेटिव काम करके कि बस उनको बीमारियां लग जाएं, वो ख़राब हो जाएं, वो तबाह हो जाएं, वो बर्बाद हो जाएं, सारी शोहरत हमें मिल जाए, ये गलत है। और इसी तरह किसी का नॉलेज ज़्यादा है, इल्म ज़्यादा है, और लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, और आप सोचते हैं, आप कोशिश करते हैं किसी तरह इसका गला ख़राब कर दें, ये बोले ही ना, ये नॉलेज आगे दूसरों को दे ही ना, या इसको कुछ और नेगेटिव इसके साथ कर देते हैं कि ये दुनिया में रहे ही ना। तो फिर क्या होगा? आप क्या उसकी जगह ले लेंगे? नहीं, बस अपने लिए अपना जीना हराम कर लेंगे। उसको तो फिर भी शोहरत मिल जाती है, शोहरत याफ्ता रह जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी होती है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना, हम कहते हैं जैसे जिंदा हाथी लाख का और मुर्दा हाथी 1.25 लाख का, यानी उसके दांत काटे जा सकते हैं, उनकी चीज़ें बिक सकती हैं। जैसे जिंदा मुर्गी खरीदो सस्ती मिलती है, अगर वही मुर्गी पक्की हुई खरीदो तो फिर महंगी। तो बात तो समझ आ गई। आप जब तक जिंदा हैं, आप अभी आपकी शोहरत से कोई तंग है, परेशान है, जब आपको मार देगा आपकी शोहरत और ज़्यादा हो जाएगी। कैद आज़म को भी तो जहर दिया गया ना, तो कैद आज़म जब जिंदा थे इतनी ज़्यादा शोहरत नहीं थी, उनके चले जाने के बाद बहुत ज़्यादा शोहरत हुई है। तो ये चीज़ें होती हैं बच्चों, आपसे कोई कुछ छीन नहीं सकता। यानी कि जो छीनने की कोशिश करेगा फिजिकली चीज़ें छीन लेगा, छीन के वो अपने लिए हराम कर लेगा, लेकिन आपको कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला आपको किसी और वसाइल से ज़्यादा अता कर देंगे। तो हराम हलाल समझ में आ गया। हराम हलाल का ख्याल रख लोगे, जो भी चीज़ खा रहे हो, जो भी चीज़ पी रहे हो, उसमें ज़रा गौर कर लोगे ये मेरे लिए हराम है या हलाल है, गौर व फिक्र कर लोगे। तो वो गौर व फिक्र करके फिर अपने लिए आपने इस्तेमाल करनी है। जब तक आपको शक रहता है कि नहीं ये हराम है, तो आप उससे अवॉइड करो, आप उससे दूर रहो।
جب آپ کو پتہ چل جائے یہ حلال چیز ہے آپ اس حلال چیز کو لازمی طور پہ استعمال کرو. غلطی سے حرام چیز غلطی سے حرام چیز آپ کے جسم میں چلی گئی اور آپ کو پتہ نہیں تھا, اس کا کوئی گناہ نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے معاف کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ کی انٹینشن نہیں تھی نا, آپ کی نیت نہیں تھی اس کو مطلب حرام کو حرام سمجھ کے کھانے کی. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے, آپ نے حلال سمجھ کے کھا لیا, ٹھیک ہے, بعد میں پتہ چلا حرام ہے, تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے, شرمندہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے. کلیئر ہو گیا؟